رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کی جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عرفان رمضان کے نام سے یہ 2019 سے لے کر 2024 تک الحمدللہ ایک ایسی رمضان نشریات کہ جس سے آپ بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اور وہ جو میں ہمیشہ حدیث سے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عالم اور زاہد کی عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ وہ عالم جو زاہد بنتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے، اور فقط جس کو علم نہ ہو اور وہ خاموشی سے عبادت کر رہا ہو، ذرا سا فرق ہے۔ یہاں پر عالم کی قدر ہے، قیمت ہے۔ لہٰذا اب جو رمضان الکریم میں آپ کے روزے علم اور معرفت کی ثقالت سے بھرپور اور سرشار آگے بڑھ رہے ہوں گے، لطف آئے گا جینے میں، لطف آئے گا علم و حکمت کی باتوں میں۔ اور علم و حکمت کی باتیں تو مومن کے لیے خزانہ ہے، جہاں ملے وہاں سے اٹھا لیں۔ یہاں پر میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں خزانے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پاکستان کے نام سے پروردگار نے ہمیں ایسا خزانہ اور ایسی نعمت دی ہے کہ زندگی بھر رہتی دنیا تک آنے والی نسلیں بھی شکر کرتے ہیں پروردگار کا تو کم ہے۔ اللہ رب العزت نے آج اس آزاد مملکت میں سانس لینے کا جو حق اور جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ انتہائی قابل تشکر ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان پہ خاص نعمتیں رب العزت کی ہیں۔ اگر میں دیکھوں اس کی آزادی میں متحرک شخصیات، بانیان پاکستان اور ان لوگوں کا لہو کا شامل ہونا کہ جن کے لیے پروردگار فرماتا ہے کہ جس نے ہجرت کی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھ لوگ ہجرت کر کے اس وطن میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر میں ان بانیان کو دیکھتا ہوں کہ جن کے کردار کی گواہی فرنگی بھی دیتے ہیں، غیر مسلم بھی دیتے ہیں۔ بھائی سچا تھا، وقت کا پابند تھا، اصول میں کھرا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی سپاہی ہے حضور سید والا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب اس نظم و ضبط کو قائم کر دیا گیا اور جب اس کی بنیاد رکھی گئی، خاص طور سے 23 مارچ 1940 کو، میرے سامنے وہ واقعات ہیں کہ جب ایک دو دن پہلے ایک جماعت کی جانب سے لاہور میں ماحول گرم کیا گیا اور پھر اس کے بدلے میں کئی مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ پیش ہوا، یعنی کتنے سارے لوگ تھے جو اسپتال چلے گئے، کتنے سارے لوگ 22 21 مارچ کی اور 19 مارچ کی صفوں میں شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ جماعت تھی جو مذہبی تو تھی، مگر پاکستان یعنی قائد اعظم کے پاکستان سے اتفاق نہیں کر پا رہی تھی، اور اس وقت یہ الجھن تھی کہ بھئی یہ قائد اعظم کو کیسا لیں گے۔ قائد نے اپنے مضبوط ارادے اور مستقل مزاجی کے تحت ایک اصولی فیصلہ دیا۔ اس جماعت کے لوگوں کی ہمدردی اور عیادت کے لیے اسپتال میں گئے اور کہا کہ یہ میرے ہی تو ہیں، یہ مسلمان تو ہیں، میں انہی کا تو مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ اور وہ دن تھا کہ آج بھی وہ جماعت اور اس کے لوگ قائد کو قائد مانتے ہیں، ان کی اصول کے اوپر اور ان کے نظم و ضبط کے اوپر اور ان کی دور اندیشی کے اوپر کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اور پھر 23 مارچ 1940 کا وقت آیا کہ جب آپ کے سامنے ایک ایسی بنیاد رکھی گئی جو مضبوط بھی تھی اور ثقیل بھی تھی۔ دنیا بھر سے رہنما دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے عظیم و شان رہنما کس قدر ہمدردی محبت کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ مل جل کر اور ایک اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں پاکستان کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں، اصول اور ضوابط کے ماتحت۔ خواتین و حضرات، آج اس دن کو یاد کرنے کا بھی دن ہے، اور پھر اسی کے سائے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب آزادی ملی تو بھی 27 رمضان المبارک تھی۔ ان نعمتوں سے سرشار پاکستان، میرا اور آپ کا پاکستان، جناح کا پاکستان، اسی پاکستان میں بیٹھ کر ہم رمضان الکریم میں 23 مارچ کو بھی سمجھ رہے ہیں، منا رہے ہیں اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ 12ویں روزے میں 23 مارچ کو یاد کر رہے ہیں، اور ان شخصیات کو کہ جن میں محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں،
ان شخصیات کو سلام پیش کر رہے ہیں، لیاقت علی خان کو سلام پیش کر رہے ہیں، ہم سردار عبدالرب نشتر کو سلام پیش کر رہے ہیں، شیر بنگال کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ کیا بزرگان پاکستان اس کی بنیاد کو بنا کر اس کی حفاظت میں کامیاب ہو گئے؟ یہ میرا آج کا مقدمہ ہوگا۔ آج سوال جواب بھی اسی حوالے سے کروں گا۔ میں ان دو چیزوں کو الگ نہیں جانتا، اور میں آج سوال میں بھی یہ بات رکھوں گا کہ کوئی یہ پوچھے کہ اسلام اور پاکستان تو پہلے کیا ہوگا؟ میرے لیے دونوں ایک ہونی چاہیے، جو اسلام ہے ویسا پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، لطافت ان سے شروع ہوتی ہے اور ان کی گفتگو پہ ختم ہوتی ہے، کمال انداز سے گفتگو فرماتے ہیں جناب قبلہ مفتی فضل سبحان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں تشریف فرمائے، اور کل ہم نے ان کو بڑا مس کیا ہے، آج ان کی موجودگی سے اطمینان بھی ہے اور ایک ڈھارس بھی ہے کہ آج ایک بھرپور میں سمجھتا ہوں محبت سے سرشار گفتگو ہو سکتی ہے، دلائل کی بھرمار ہوتی ہے، لہجے میں بھی صداقت ہے، انداز میں بھی صداقت ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ پاکستان کی وہ آواز جو اب ہر سوشل میڈیا کے کلپ میں آپ کو بہانے بہانے سے نظر آتی ہے، محبت اور عقیدت کا کوئی تول نہیں ہوتا، اور ظاہر عالم نہیں ہے مگر علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور سرکار کی خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جناب زین سیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں، ان کے لباس سے خوشبو آتی ہے جب یہ ٹیلی ویژن میں تشریف لاتے ہیں، چار کونوں میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے، ویسے ہی ان کی گفتگو بھی چار کونوں میں جاتی ہے، شش جہت میں جاتی ہے، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ایک اور مہمان کو، دوسرا دن ان کے ساتھ آج نشریات کا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ میرے ساتھ تعاون فرماتے ہیں خیر کے کاموں میں کہ جب آپ تحمل سے، بردباری سے، حوصلے سے گفتگو فرماتے ہیں اور اعتدال کی راہ لیتے ہیں اور سب کو اس کے اوپر پکڑ کے رکھتے ہیں۔ میں بڑی خوشی سے تعارف کرواتا ہوں علامہ شبیر حسن میسمی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے رفیق بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، معلم بھی ہیں اور استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جب گفتگو فرماتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، جذبہ، درد امت کا ان میں بھرا ہوا ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں مفتی نوید عباسی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل سبحان صاحب، پاکستان 23 مارچ 1940، 23 مارچ 2024، مقصد پاکستان، بنائے پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بارے میں یوں کہا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہیں، اور تمہیں اللہ نے فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ وہ نسلیں جنہوں نے اس آزادی کی قیمت چکائی آج وہ قبروں میں ہیں، اور جب نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، شکر ہوتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا بے ہے، شک، اور جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو پکڑ بھی شدید ہوتی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں آسمان سے دسترخوان اور آسمانی کھانے اور جنت کے کھانے جو ہے وہ دیے جائیں، انزل علینا مائدۃ من السماء۔ وہ نعمت تو ان پر نازل ہوئی، لیکن جب انہوں نے ناشکری اور ناقدری کی تو فرمایا کہ ان کو عذاب بھی شدید دیا جائے گا۔ اسی طرح ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے بحیثیت مجموعی ہم اس کی قدردانی نہیں کر سکے، اور تقریباً جو ہے وہ 8 اشرے گزرنے کے باوجود بھی ہم اس تذبذب کی کیفیت میں ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت دور کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم سے اور روایات سے ثابت ہیں کہ 3 طرح کے عذاب اس امت کو جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ ایک عذاب یذیق بعضکم بأس بعض، انہیں آپس میں لڑوا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں مانگی جس میں ایک قبول نہیں ہوئی وہ یہی تھی۔ اور دوسرا جو عذاب ہوگا، سلط اللہ علیہم شرارہم، اللہ ان پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ جی۔ اور تیسرا جو عذاب ہوگا کہ ان کے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب قرارداد پاکستان کو دیکھ لیں، وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر کہ ہمیں ایسا ایک خطہ چاہیے کہ روئے زمین پر ہم اللہ کے نظام کو نافذ کر سکیں، اور پھر اس کی تکمیل جو قرارداد مقاصد میں ہوئی تو اس کا خلاصہ کیا تھا کہ اس کل کائنات کا
بلا شرکت غیر جو حاکم مطلق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جمہور کے ذریعے سے یہ حق منتخب نمائندوں کو ملے گا، اور اس کا کوئی بھی قانون اور آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ یہی بات تھی۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم نے اپنے اس قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان کی کیا لاج رکھی۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل کشمیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، پاکستان کی معاشی تکمیل IMF اور سود سے چھٹکارے کے بغیر نہیں ہو سکتی، پاکستان کی نظریاتی تکمیل خلافت راشدہ کے نظام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، جب تک ہم ان اصولوں پر کاربند رہ کر اپنے ملک کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو اب یہاں پر ہم اس دن کو جو منا رہے ہیں، منانے کا مقصد ہوتا ہے تذکیر، یاد دہانی، کہ وہ قربانیاں ہمارے سامنے آ جائیں، اور وہ جو لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے ہماری غیرت کو تھوڑا سا بیدار کر رہے اور ہمارے ضمیر کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کر رکھ دے، اور یہ اسلام کے نام پر مارز وجود میں آنے والی گویا کہ دوسری ریاست تھی۔ ایک ریاست مدینہ تھی، وہی دیرینہ بیماری، وہی بے محکمی دل کی، علاج اس کا وہی نشاط انگیز ہے ساقی۔ یعنی وہ ریاست مدینہ کے خطوط پر اگر اس ملک کی بنیادوں کو استوار کر لیا جائے جو ڈاکومنٹیشن کی حد تک ہے، تو آپ بتائیں انقلاب نہیں آئے گا کہ پھر ایک غیر مسلم ہسٹورین کو لکھنا پڑا "The pen slips out of my finger when I tried to describe that time"، کہ جب میں ریاست مدینہ کا تصور کرتا ہوں تو قلم حرکت کرتا ہے اور انگلیوں میں جنبش آ جاتی ہے اور میرے حالات اور میرے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم اس ملک پاکستان کو جو صرف اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے اس کی لاج رکھنے والے بن جائے۔ اور آپ کی اس بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ سوال کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ پہلے اسلام یا پہلے پاکستان۔ دیکھیں ہر آدمی کی نیت یا پیراڈائم کیا ہے وہ ایک الگ پرسیپشن ہے، لیکن آپ کی اس بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہم ان دونوں کو مترادف کے زاویے میں اور پیمانے میں اور آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ جو اسلام تھا اسی مقصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ ان دونوں کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ ان دونوں کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے، اور یہی ہماری کامیابی کا ضامن بھی ہے، راستہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف فرمائیں۔ قبلہ میں ظاہر ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں 23 مارچ آتی ہے، حب الوطنی کتنی ضروری ہے ملک کی سالمیت کے لیے، ذاتی انفرادی اور اجتماعی شناخت کے لیے؟ احادیث ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہیں؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وطن سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے پر قائم کیا گیا، اور یہ بھی تھوڑا ہم یہ کہہ دیں، اور نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر میں اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ دو قومی نظریہ یہ نہیں ہے کہ جو ڈیٹیں بتائی جا رہی ہیں، بلکہ دو قومی نظریہ تو حضرت مجدد الفسانی کی افکار میں موجود ہے، اور اگر اس کو اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو اعلام العلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ اس کو دیکھ لیا جائے، اور اس سے پہلے انفس الفکر اس رسالے کو دیکھ لیا جائے، سیدھا سیدھا دو قومی نظریہ دیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1980 میں، تو 1880 میں۔ اچھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہندوستان میں جتنے بھی زیرک، دانا، شعور والے لوگ تھے وہ یہ بات سمجھتے تھے، چاہے ان کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو یا مذہب اور دین کے ساتھ ہو، کہ یہ جس طرح کھچڑی پکی ہوئی ہے یہاں ہندوستان میں، ایسے صحیح معنوں میں ہم اپنے دین کی پریکٹس یہاں نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دو قومی نظریہ سامنے آیا، اور دو قومی نظریہ واضح ہے کہ اسلام اور کفر، یعنی مسلمان اور ہندو اور سکھ، یہ الگ الگ قومیں، اور ان کا رہن، تمدن، عقائد، نظریات سب الگ ہے، اور مسلمانوں کا الگ ہے۔ لہٰذا مسلمان یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک الگ سے خطہ زمین ہو جہاں پر وہ اپنے دینی معاملات کو بڑی آزادی کے ساتھ وہ پریکٹس کر سکیں۔ تو گویا پاکستان جس نظریے پر قائم ہوا وہ یہ ہے کہ ہم ایسا خطہ زمین بنائیں، الگ سے ہم اس کو قائم کریں کہ جہاں ہم اپنے دین کی پریکٹس آزادی کے ساتھ کر سکیں۔ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ جس نظریے پر پاکستان بنا تھا آج ہم نے اس نظریے کو سامنے رکھا ہوا ہے، یا ہم نے اس نظریے کے مطابق ہم نے اپنی اچیومنٹس کر لی ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ نظریے پاکستان
اسلام کی مطلب ہمارے آئین میں تحریراً موجود ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے، ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہے کہ یا کوئی چیز بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. لیکن آج ایک ہندو قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر چیختا نظر آتا ہے کہ بھائی میں قرارداد لاتا ہوں شراب کی حرمت کی، آؤ مسلمان لوگوں، آؤ مسلمان نمائندگان، تم بھی جناب اس کی حرمت کے حوالے سے اور اس کی پابندی کے حوالے سے اپنا ووٹ دو، اور اس کو رد کر دیا جاتا ہے اس قرارداد کو. اور پھر آج اسی پاکستان کے اندر مسجدیں بنانے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت ہے. آج اسی پاکستان کے اندر بنیادی طور پر جو اسلامی آزادی جس کی ضرورت تھی وہ ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو وہ نعرہ تو تھا، لیکن اگلا جو تھا دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئیں وہ دین ہمارا اس ریاست کا دستور ہوگا. تو معذرت سے ہم اپنے اس جس نظریے پر یہ پاکستان قائم کیا گیا تھا اس مشن کی تکمیل ہم لوگ نہیں کر سکے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جب ہم اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے نا وہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے، تو اس وقت ان کو بڑی جسے کہتے ہیں نا جرجری سی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا، پاکستان میں کیا دوسرے لوگ نہیں رہ سکتے؟ بھائی جب آپ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کریں گے، اسلام کے اصول و دساتیر کو لے کر آئیں گے، تو یہاں پر اقلیتوں کے حقوق بھی آ جائیں گے، پڑوسیوں کے حقوق بھی آ جائیں گے، سب کچھ آ جائیں گے. اور میں یہاں ایک تاریخی موضوع آیا تو اس کو بھی میں عرض کر دوں. ہمارے ہاں یوں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی 1932 میں سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کا لفظ چودھری رحمت علی صاحب مرحوم نے جو ہے نا وہ پیش کیا تھا. حالانکہ یہ بھی تاریخ موجود ہے کہ 1928 میں سب سے پہلے ہمارے ہزارہ ایبٹ آباد کے سید غلام حسن شاہ صاحب کاظمی، وہ سب سے پہلے انہوں نے ابھی بھی ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کو ایک اخبار کے لیے درخواست دی جس کا نام تھا روزنامہ پاکستان کے نام سے، یعنی 1928 میں. اور پھر یہی جو ہے نا بعد میں رسالے کا اجرا کیا گیا، اسی جو انہوں نے درخواست دی تھی 1928 میں، 1936 میں جا کر ان کو دوبارہ جو اس کو اجازت دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک خاص جس طرح سے لنک اپ کیا جاتا ہے جی کہ جناب یہاں پر دین والے یا علماء جو تھے وہ اس وقت سامنے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے. پاکستان کی بنیادوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہی مذہبی جذبہ کار فرما ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے محنت کر کے یہ ٹکڑا حاصل کیا. اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ سیاسی جماعت بھی اپنا نام مسلم لیگ اس لیے بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور اس پہ سب مسلمان ہیں، نہ کوئی شیعہ سنی وہابی بریلوی کا فرق، البتہ مسلمان اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے اجتماعی طور سے. ہم جب لوٹ کر آئیں گے مزید دلچسپ سوالات کریں گے. آج ہم جاننا چاہیں گے کہ روح پاکستان کیا ہے، بنائے پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں کتنی ہوئی ہے اور نئی نسل کو اس سے کتنی الفت ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان آج مجھے اس بات کا احساس ہے اور میں اس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آزاد مملکت میں نہ ہوتے تو شاید ہمیں تب محسوس ہوتا کہ نماز، روزہ اور وہ تمام عبادات جو ہم آزاد فضا میں کر سکتے ہیں اس کی قدر و قیمت کیا ہے. جب ہم پہ فرنگی پابندی لگاتا یا جب ہم پہ غیر مسلم اس بات کی روک تھام کرتے کہ تمہاری بہن بیٹی نقاب میں نہیں جا سکتی یونیورسٹی، شاید ہم تب سمجھتے کہ آزادی ہے کیا. یا اس وقت سمجھتے کہ جب ہماری نسلوں کو برہان وانی شہید بنا دیا جاتا اور اس وقت ہم پہ روک تھام ہوتی، ہمارے گھروں میں پنڈت آباد کیے جاتے، غیر مسلموں کو لا کے ہماری سرزمین پہ آباد کیا جاتا اور اس سے ہمارے اپنے حقوق بھی ضبط کر لی جاتے، شاید ہم تب سمجھتے. مگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آزاد مملکت میں سانس لینے والا بنایا. علماء کرام سے حدت لے رہا ہوں علم کی اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس آزادی کو اپنی نئی نسل میں ایسے راسخ کر دوں کہ وہ صبح و شام شکر ادا کرے اور اس نعمت کا کسی بھی طور سے یہ حال نہ کرے جس طرف ہم جا رہے ہیں. ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب، وہ ایک زمانہ تھا کہ
ایک جلسہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا، کسی میں یہ فرق نہیں تھا کہ تو کس قبیلے قوم سے ہے، تیری رنگت کیا ہے، تیرا فرقہ کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے. ان مسائل نے ہمیں 23 مارچ کی روح سے دور تو نہیں کر دیا؟ اصل میں اب بھی قومیں ایک ہو سکتی ہیں جب مقصد ایک ہو. اس وقت مقصد ایک تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم نے دیوبندی بنانا ہے یا اہل حدیث ادارہ بنانا ہے، بریلوی ادارہ بنانا ہے. اس وقت ایک مقصد کار فرما تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے. یہ مسلک جو مقصد مشترک تھا یہ ان کو جوڑے ہوئے تھا. صحیح. اور آج بھی اگر ہمارا مقصد مشترک ہو جائے، اب ہوتا ہے آپ نے دیکھے کئی ایشوز ایسے، مثلا توہین رسالت کا آ جاتا ہے، عظمت صحابہ کا معاملہ ہوتا ہے، اہل بیت کا معاملہ ہوتا ہے، توہین قرآن کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا شیعہ میں، بریلوی میں، دیوبندی میں، اہل حدیث میں، اس لیے کہ مقصد مشترک ہے. ماشاءاللہ. تو مشترکات قوموں کو جوڑ کے رکھتی ہیں. اگر ہم مشترکات اپنی جدا جدا کر لیں گے تو پھر یقیناً ہم جدا جدا ہی نظر آئیں گے. بعض دفعہ بعض چیزوں میں خواب بہت اچھے ہوتے ہیں، تعبیر بری ہوتی ہے. بعض دفعہ بظاہر خواب برے ہوتے ہیں، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ خواب بھی برا ہوتا ہے، تعبیر بھی بری ہوتی ہے. اور بعض دفعہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے، تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے لیے خواب بھی اچھا دیکھا گیا اور اللہ نے اس کی تعبیر بھی اچھی دی، بس ہم تھوڑے ناقدرے ہیں. کیا بات. ہم نے اس کی قدر نہیں کی. اگر ہم قدر کریں تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین وہ جن مقاصد کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا تھا ایک ہو کر، اگر وہ اب دیکھیں نا، آزادی ہم نے حاصل کی. اب اس آزادی کا مطلب ہم نے کیا سمجھ لیا؟ میرا جسم میری مرضی. یہ اس آزادی سے ہم نے یہ سمجھا. حالانکہ یہ آزادی نہیں تھی. ہم تو آزادی وہ چاہتے تھے کہ ہم آزادی سے نماز پڑھ سکیں، آزادی سے قرآن پڑھ سکیں، آزادی سے قربانی کر سکیں، آزادی سے اذان دے سکیں، آزادی سے ہم اپنی میتوں کو قبروں میں دفن کر سکیں، آزادی سے جنازے پڑھ سکیں. یہ لیکن اب اللہ نے جب آزادی دے دی تو ہم اس کی یہ قدر کر رہے ہیں. پچھلے سال آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہوگا تاروں کے اوپر کیا کیا لٹکا ہوا تھا لباس میں سے. ہاں. اب آزادی کا مفہوم ہی یہ سمجھ لیا گیا. اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی پوری قوم نے اس بندے سے آزادی پائی جس نے تقریباً تاریخ لکھتی ہے کہ 99,000 بچہ بنی اسرائیلیوں کا فرعون نے قتل کروایا. اب وہ قتل کروانے والا شخص جس کے لیے بچے قتل کروائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے گھر میں رکھا ہوا ہے، چراغ تلے اندھیرا. اب وہ اسی کے گھر، باقی یعنی معصوم بے قصور ذبح ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قوت اور تقویت دے دی اور اس نے مقابلے کی ٹھان لی تو اس نے اپنے جادوگر بلائے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب ہتھیار بھی اس طرح کا استعمال کیا جس طرح کے ہتھیار فرعون استعمال کر رہا تھا. انہوں نے جادوگر بلائے، رسیاں پھینکی اور اپنے اپنے سانپ بنا لیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اژدہا بنا دیا کہ ان کے سانپوں کو کھا گیا. اور یہ جادوگر اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ بھی جادو ہوتا تو جادو کی چیز کو، مثلا لاٹھی لکڑی کو کھا نہیں سکتی، یا لاٹھی جو ہے رسی کو کھا نہیں سکتی، اور یہ کھا گیا اس کا مطلب ہے یہ کوئی حقیقت ہے. وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. اور یہ قرآن مجید میں آتا ہے. ایسا ہی ہے. اب جب فرعون نے دیکھا کہ تو معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، تو میری تو حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، اس نے اپنی فوج وغیرہ اس کو تیار کی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لیا اور فوراً بھاگے. اب آزادی کے بعد جس ذات نے آپ کو آزادی دی ہے اس ذات پر بھروسہ، اس سے مدد، اس پر تکیہ یہ بھی ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جب لے کر بھاگے، آگے دریا آ گیا اور پیچھے پتہ چلا کہ فرعون کی فوجیں بھی آ گئی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سمیت کسی کو تیرنا بھی نہیں آتا ہے. چنانچہ وہ جو جادوگر آپ پر ایمان لائے تھے وہ سارے پریشان ہو رہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے دینے لگے کہ آج تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نے ہمیں مروا دیا. آگے دریا ہے اور پیچھے فوج ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں اگے دریا دیا موجہ نے، پیچھے فرعون دیا فوجہ نے، ہن جاویے تے کتھے جاویے. تو وہ
موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں آگے دریا بھی ہے اور پیچھے فوجیں بھی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ اتنا ہے فوراً کہتے ہیں کلا ان معی رب، اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ، سبحان اللہ۔ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری اس دریا پر تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو دو لخت کیا اور بیچ میں راستہ بنا، اور اس فرعون نے بھی جھوٹ موٹ کہا کہ دیکھو اس کو بھی پتا تھا کہ آج بڑا رب آنے والا ہے، میرے لیے سارے راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اب اللہ نے کیا، کسی بھی قوم کو آزادی دینے کے بعد اس کا جو سابقہ ماضی کا ڈر ہوتا ہے جی وہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، قوم جب دریا پار کر گئی، فرعون جب دریا کے بیچ آیا اور ان کی قوم بھی بیچ میں آئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ بھی رکو جی اور ان کو بھی روکو، جی، آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، صحیح، اب ذرا پلٹ کے دیکھو کہ میں رب کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے غرق ہو گیا، ڈوب رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور جب دو تین ہوتے آئے پھر کہا کہ میں اس رب پر آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا آل آنا وقد عصیت، اب تمہیں میں یاد آیا ہوں، اس سے پہلے تو کفر کر چکا، اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر چکا، ماشاء اللہ۔ تو اب میں تمہیں یاد آیا ہوں۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کو غرق کرا کے ٹھیک ہے، ان کے دل سے ڈر نکالا ڈر نکالتی، بہت خوب، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے بات ہو گئے۔ آپ کی بیتابی بتا رہی ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کا سایہ قائم رکھے۔ اصل میں مجھے علامہ صاحب سے بھی لینی ہے گفتگو، اور آپ نے تو پورا ایک واقعہ نقل فرمایا، اس میں واقعی عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ مگر علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بانیان ہیں جنہوں نے اس منظم بلکہ اس تحریک کو منظم انداز سے رکھا اور دشمنوں سے مقابلہ کیا اصول کی بنیاد پر، ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا اہمیت تھی، آج کی نوجوان نسل کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی، اور اس نعمت کو سمجھنے کے لیے آج ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں۔ جی، ضروری نہیں کہ ہم خود اس میں غوطہ ہوں اور پھر محسوس کریں کہ کس طرح سے 2000 مسلمانوں کو مودی نے جلوایا، شہید کروایا، کس طرح سے مسلمانوں پہ اس زمانے سے ظلم چل رہا ہے۔ اب الگ الگ بہانوں سے مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، لوگ وہاں پر بالکل سیف نہیں ہیں، ہماری بہنوں کی آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شکر تو کرنا ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم والی آیت یہاں پر بالکل سچی ثابت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں خود اس قبیلے سے ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا قبیلہ، اور میرے لیے افتخار ہے کہ ہم خواجہ اثنا شری وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بننے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ جن لوگوں نے ابتدا سے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، ان کا نظریہ میں جیسے راجہ صاحب محمود آباد صاحب کا ذکر کرتا ہوں اللہ مقاموں پر، کہ انہوں نے اس نظریے سے ساتھ دیا تھا کہ مسلمان اپنے مسالک کا خیال رکھتے ہوئے جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو سامنے ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ ایک برٹش کی سازش تھی، ایک غیر مسلمانوں کی سازش تھی، تو کچھ ایسا کیا جائے کہ ایک پورا ملک الگ سے بنایا جائے جس میں مسلمان جو ہیں اپنی عبادتوں میں آزاد ہوں، سب چیزیں آزاد ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اندر وہ جذبہ موجود ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے کہ وہ پھر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبول کیا، مسلم لیگ آگے بڑھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام قائد اعظم کے ساتھیوں کو جو بھی تھے، تمام مسالک سے تھے، یہ بھی میں بالکل واضح کر دوں، یہ توفیق دی کہ لوگوں کو موو کروائیں، اور پھر الحمدللہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اگلا حصہ یہ تھا کہ پاکستان کو چلانے کے لیے کیا پالیسیز آنی چاہیے۔ الحمدللہ قرارداد مقاصد کا جیسے بیان ہوا وہ سامنے آئی، اور پاکستان اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو رہا تھا کہ اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، اور ان سازشوں نے آج تک ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ میں آج کی گفتگو کو اس ڈائریکشن میں چینج کرنا پسند کروں گا کہ بزرگوں نے جو کیا وہ خلوص نیت کے ساتھ کیا، بے شک، اللہ ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ آمین۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے، ہم سبھی تقریباً مہاجر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ آمین۔ جنہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی، او ہو،
اور اپنے چند کوڑیوں کے فائدے کی خاطر ملک کی ڈگر کو چینج کیا، جی اس کا وہ حشر کرے جو فرعون کا حشر کیا. صحیح، بالکل صحیح. اس لیے کہ اتنا پیارا ملک بن نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا اسلام کے نام پر دوسرا ملک ہے، لیکن اسلام کے نام پر آزادی حاصل کرنے والا پہلا ملک ہے، واہ 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 واہ، خوبصورت. اور مسلمانوں کی بیک بون ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اسلامی ممالک میں دیکھ لیجئے، ایٹم بم کس کے پاس ہے، نیوکلیر پاور کون ہے؟ ہم ہیں. لیکن کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ اس ملک کو اس طرح سے تباہ و برباد کر کے رکھو کہ یہ لوگ سر نہ اٹھائیں. اگر آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، لوگوں نے اپنے کمیشنوں کی خاطر آئی پی پیز نہ لگوائے ہوتے اور ہمیں مہنگائی میں نہ دھکیلا ہوتا. بعض سیاستدانوں نے ہمیشہ بعض کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بعض کو جانتا ہوں بڑے متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، ان کی برکت سے کام چل رہا ہے. انہوں نے ملک کو نوچ نوچ کے کھایا ہے. اگر آج پاکستان کا مسلمان ان مشکلات میں نہ ہوتا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے جانے سے نہ روک سکتی. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہم سب کا جذبہ ہے، بہت خوب. لیکن سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے. صحیح. تو اب میں اپنا دو تین جملے عرض کروں. ایک تو یہ کہ اس ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے. صحیح. صرف مینجمنٹ کا پرابلم ہے، ریکارڈنگ کا پرابلم ہے، سوئی گیس کے مینجمنٹ کا پرابلم ہے. یہاں پر آپ کے گوادر اور کراچی کے درمیان میں گیس موجود ہے، کس نے روکا ہے اس گیس کو نکال؟ یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ اب گفتگو کر جائے تو آئندہ کرنا کیا ہے، واہ واہ، پرابلمس کہاں ٹھیک ہیں، ہے. ہم اس کو کیسے سالو کر صحیح. سکیں، اس پہ گفتگو شروع کیجئے. لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. بہت اچھی بات کی. وے اہیڈ بتائیں، سولوشن بتائیں، روٹ میپ بتائیں وہ کیا ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے اور یہی اصل میں آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف آؤں گا، بہت قیمتی سوال پوچھوں گا، اہم ترین سوالات، اور ان سے تو میں بے تکلف ہو کے پوچھ سکتا ہوں، مگر ایک مختصر سا وقفہ ہے. لوٹ کر آئیں گے مزید الف لام میم کی نشست میں. آج بنائے پاکستان پہ بات کریں گے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید جی. عرفان رمضان الف لام میم کی نشست سجی ہوئی ہے، علماء کرام سے گفتگو ہو رہی ہے. 23 مارچ ہمارا موضوع ہے، اور شاید آج ہم نے موضوع محدود تو نہیں رکھا ہے، مگر وہ لوگ جو بھارت میں یا خلیجی ممالک میں رہتے ہیں جن کا پاکستان سے تعلق دیکھنے کی حد تک ہے، وہ دیکھیں اور رب تعالیٰ کے شکر کو ادا ہوتے ہوئے دیکھیں کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. پھر احساس ندامت بھی ان چیزوں پہ ہے کہ جن پہ ہونا بنتا ہے. یہ بھی ہمارے ضمیر کی زندہ ہونے کی علامت ہے. مفتی نوید عباسی صاحب، اس وقت گفتگو ہو رہی تھی اور پھر آخری گفتگو علامہ صاحب نے جو فرمائی، جس میں قائد اعظم کا بھی حوالہ دیا کہ جی وہ ایک ایسے میں سمجھتا ہوں کہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں انہوں نے اپنی ذات سے بالاتر ہو کے لوگوں کے بارے میں کام کی. یہ نہیں کہا کہ جو میرا بلیفز ہے، میرا عقیدہ ہے وہ پاکستان ہوگا، سب کو شامل کیا ہے. یہ اس طرح کا مزاج کب آئے گا؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش ہوئی، وہ قرارداد بڑی تگ و دو کے بعد پیش کی گئی. لیکن یہ معاملہ 23 مارچ 1940 کا نہیں ہے، یہ 1857 سے شروع ہوتا ہے. ہمیں اس پس منظر میں بھی جا کے دیکھنا چاہیے کہ مغلوں کو یہاں شکست کیوں ہوئی. وہ جو ایک اسلامک امپائر تھا وہ کیوں تباہی کے دہانے پر پہنچا اور تباہ ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم نے 90 سال کوشش کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں جب مسلم لیگ 1906 میں بنتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ابتدا میں مسلم لیگ میں شامل نہیں ہے. اقبال شروع میں جو ہے نا وہ کانگریس کی طرف جو ہے نا وہ رغبت رکھتے ہیں، قائد رکھتے ہیں. لیکن جب ان پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ یہ ہندو منہ سے تو رام رام کرتا ہے لیکن اس کے بغل میں چھرا ہوتا ہے، تو وہ اس سے قطع تعلقی کر کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. اور پھر یہ آہستہ آہستہ جدوجہد جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر 1930 میں خطبہ آل آباد ہوتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ چودھری رحمت علی صاحب، جنہوں نے 3 ریاستوں کے نام دیے تھے، پاکستان اور بنگالستان اور اس کے ساتھ ساتھ عثمانیستان، یہ 3 ریاستوں کے نام انہوں نے دیے تھے. لیکن لفظ پاکستان سب سے پہلے حضرت سید غلام حسن شاہ صاحب کاظمی انہوں نے جو ہے نا وہ دیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ انتخابات ہوئے 30 کی دہائی کے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کو شکست ہو گئی. کسی صوبے میں بھی ہندوستان کی کسی اکائی میں مسلم لیگ حکومت نہیں بنا سکی.
اور اس اب پنجاب کی حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں چلے مسلمان حکمران جو ہے وہ آ گئے، ادروائز آپ سندھ کو دیکھ لیں جو ہمارا KP کے اس زمانے کا صوبہ سرحد ہے وہاں پر، اور سب جگہوں پر جو ہے نا وہ ہندوؤں کی حکومت آ گئی، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر تیزی آئی۔ اس میں ایک نقصان تو یہ ہوا کہ پاکستان کا تصور دینے والی شخصیت حضرت ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ ان کا وصال بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور مسلمان اپنی کوششوں کو شعور کے درجے تک لا کر 1940 میں اجتماع کرتے ہیں، اور مولانا فضل حق صاحب قرارداد پیش کرتے ہیں اور بزرگ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ان حمایت کرنے والے ابتدائی بزرگوں میں علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، جو پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر بن کے کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ علامہ عبدالحامد بدایونی کا مزار کراچی میں ہے، لیکن وہ کس جو ہے نا وہ حال میں ہے، اس پر بھی جو ہے نا وہ آنکھوں میں آنسو آتے کہ بندہ کرے تو کرے کیا۔ اس کے بعد جب جدوجہد میں تیزی آتی ہے تو آپ دیکھیے کون سے لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس حد تک مجھے اتفاق کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح آغا خانی تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود نہیں، میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد انہوں نے خود عدالت میں کاغذات جمع کیے۔ خواجہ رضی حیدر صاحب کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اثنا عشری مکتبہ فکر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ شیعہ اثنا عشری ہوتے ہیں اس میں قائد داخل ہو اعظم گئے۔ بالکل قائد اعظم نے خود ایکسیپٹ کیا، تو مجھے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر کیوں ہوتی ہے؟ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جہاں ادھر تعلق رکھتے ہیں، وہاں مولانا تھانوی صاحب سے بھی ان کے براہ راست تعلقات ہیں، وہ ان کو قرآن بھی بھجواتے ہیں، تسبیح بھی بھجواتے ہیں۔ ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پر بار بار کی حاضریاں اور ان سے مشاورت، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام خطوط، قائد اعظم محمد علی جناح کے پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف کے پاس جانا اور انہیں یہ کہنا قائد اعظم کا کہ یہ صوبہ اور یہ علاقہ خان عبد القیوم خان کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا۔ تو پھر پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوڑی شریف یہ میدان عمل میں اترتے ہیں اور اتر کر یہ کہتے ہیں کہ اب اس صوبے میں، یعنی جو صوبہ سرحد موجودہ KP کے ہے اور یہ شمالی علاقہ جاتے ہیں، اب اس میں کانگریس نہیں جیتے گی، اس میں اب قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ جیتے گی۔ تو یہ سارے پیران عظام ہو، گولڈا شریف ہو یا اس سے متعلقین ہو، یہ ہمارے بزرگ، یہ سارے کے سارے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ادھر بلوچستان کے بزرگ کھڑے ہیں، یہ تمام کے تمام کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کو سہارا دیتے ہیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ جو نعرہ بھی ہے نا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، یہ پاکستان بنانے میں بنیادی طور پر صوفیاء نے، اولیاء اعظام نے کردار ادا کیا۔ وہ اولیاء جو لوگوں کو اپنے در پر آنے والوں سے مذہب، مسلک اور ان کا دین نہیں پوچھتے تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم نے نان کھایا یا نہیں کھایا۔ کھانے کھلانے والے آپ سیال شریف کو دیکھ لیں، آپ توسا شریف کو دیکھ لیں، آپ مہار شریف کو دیکھ لیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ جناب گولڈا شریف کو دیکھ لیں، آپ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بزرگی کے عالم میں یہ کہتے ہیں، اپنے مریدوں کو کہتے ہیں سونا چاندی جو ہے لا کے دو، اور مسلم لیگ کو چندے میں دیتے ہیں، کہتے ہیں قائد کے لیے جو ہے نا وہ قائد کوشش کر رہا ہے پاکستان بنانے کے لیے، تو آگے بڑھ کے ہم سب نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینا ہے، اور اس طریقے سے پاکستان 1947 کو مارز وجود میں آتا ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت و اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ اویس ربانی صاحب یہ جملے مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے قائد کے ساتھ کیا کیا، اس ملک کے بننے کے فوراً بعد قائد کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ چیزوں کو جو ہے نا وہ عمیق نظر سے ان کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت آپ پر آشکار ہوتی ہے کہ سازشیں پہلے سے شروع ہو گئی۔ گرداسپور کو ہم سے الگ کر دیا گیا، وہ کشمیر جس کے متعلق قائد نے کہا تھا یہ ہماری شاہرگ ہے، آج اس شاہرگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، وہاں ان کی مدد کرنے کو کوئی نہیں پہنچ رہا۔ آج کیا ہم سے کل قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان حکمرانوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پھر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ خود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان تو بن گیا، لیکن میرے جیب میں جو سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں۔ وہ بعضوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، کل کے متعلق نہیں کہہ رہے، لیکن وہ جو بعض ہیں ان میں سر ظفر اللہ خان جیسا آدمی آ جاتا ہے، وہ وزیر خارجہ بنتا ہے۔ یہاں سے پاکستان کے نظام میں کیل ٹھونکی گئی، جو جس کو کہتے ہیں نا پیٹھ میں چھڑا گھونپنا، وہ کیا گیا۔ آج اگر ہم ان بزرگوں کے طریقے پر چلیں جن بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، تو پاکستان میں امن و سلامتی اور اصلاً نظام اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ آپ کی آواز میں آواز ملا کے دشمنان پاکستان کو ایک بڑا جارحانہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے ارض وطن، تجھ سے جو منسوب نہ ہوں گے، ہم کو وہ ارادے کبھی محبوب نہ ہوں گے۔ دیکھیں گے نہ کبھی اپنے چمن میں بھی رخ غیر، غیروں کی طرف زار سے مروب نہ ہوں گے۔
اے ارض وطن تجھ کو بچائیں گے عدو سے, لکھیں گے ترانے تیرے دشمن کے لہو سے. میں زین سیدی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آواز رکھتے ہیں, وہ باکمال آواز ہے, اس میں آج پاکستان کی محبت جھلک اٹھے تو ہم سب میں انشاءاللہ جذبہ ایمانی اور حب الوطنی جاگ جائے گا. سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد تجھے. تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا. تیرے دم سے شان ہماری, تجھ سے نام ہمارا. جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد تجھے, ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. اور دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا, قدم قدم پر گیت رے. بستی بستی تیرا چرچا, نگر نگر رے میت رے. جب تک ہے یہ دنیا باقی, جب تک ہے یہ دنیا باقی, ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد. زندہ باد پاکستان, زندہ پاکستان, زندہ اتحاد امت, زندہ اتحاد امت, زندہ. اور ایک رہ کے پاکستان بنایا ہے, ایک رہ کے پاکستان بچائیں گے. مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا دستور اللہ. ریاست ہوگا. لا الہ الا اللہ. ریاست کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں, آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں. جب تک ہے یہ دنیا باقی, جب تک ہے یہ دنیا باقی, ہم دیکھیں آزاد, ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے. آمین آمین آمین. جی ہیں, سلامت رہیں, شاد بات رہیں, اسی محبت کے ساتھ آباد رہیں. سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد تجھے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک لہجہ جو اس آزادی کا ہمیں میسر ہے, پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. مالک تیرا انتہائی شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس محبت کے زاویے میں رکھا, اس گلدستے میں آباد کیا. میری نئی نسل کو, آنے والی نسل کو اسی آزاد فضا میں سانس لینے والا بنانا اور احساس کرنے والا بنانا. منٹ ہو تو مجھے بھی دینا. جی آج ڈاکٹر صاحب کا سارا منٹ آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو یاد ہی نہیں آج رہا. ڈاکٹر صاحب نعت سنائیں گے. نعت ہے یا منقبت ہے؟ پاکستان کی شان. ہاں جی جی.
یہ اپنی زمین یہ اپنا وطن، یہ اپنی زمین یہ اپنا وطن، سورج کی طرح روشن روشن، یہ اپنی زمین یہ اپنا وطن، یہ اپنی زمین یہ اپنا وطن۔ واہ واہ، آگے بھی آگے جی مصعب یہ لیجیے، واہ 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 دیکھیں واہ۔ ماشاءاللہ پاکستان بننے کا اور بنانے کا جو مقصد تھا کہ صرف پاکستان میں رہنے والے مسلمان امن اور سکون کی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہ خطہ اور یہاں کے باسیان کام آئیں گے۔ اسی لیے تو جب اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نوزائیدہ اسلامی ریاست کے جواب میں قائم کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم ترانے بھی پڑھیں گے، ہم نعرے بھی لگائیں گے، ہم جھنڈے بھی لہرائیں گے، لیکن اصل مقصد اس سے پورا نہیں ہوگا۔ آج فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر کون سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ ہم کس منہ سے جو ہے وہ پاکستان کے ترانے اور نعرے ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ تو یقین مانے میرا ضمیر تو مجھے ملامت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عملی اقدام بھی کریں اور جذبہ جہاد سے بھی سرشار ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، حسین یہ جذبات کا اظہار فرمایا، اور پاکستان سے محبت تو اسی منہ سے کر رہے ہیں، یہی رہ گیا ہمارے پاس۔ البتہ یہ بات احساس اور ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور یہ بات تو ہم ہر پیغام میں کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کو ایٹم بم ملا اور بنایا ہم نے، تو فلسطینیوں نے خوشی سے اظہار کیا تھا کہ آج ہمارے پاس ایٹم بم آ گیا ہے۔ تو یہ محبت قائم رہے گی، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اسی دھرتی سے آواز اٹھے گی، نہ صرف آواز بلکہ انشاءاللہ ان ظالم اور جابر قوتوں کو پسپا کرنے والی آواز بھی اور للکار بھی یہیں سے جائے گی۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی۔ آج الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی خوبصورت رمضان الکریم نشریات۔ آپ کے سوالات انتہائی موت پر، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سوال کیوں نہیں لے رہے ہیں جی، آپ ظاہر بے شمار سوالات بھیج چکے ہیں، وہ لیتے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ کہ سوال موضوع پہ ہو اور مختصر ہو تو بہت ہی کمال ہے۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ، آپ سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی؟ جی ہیلو جی میں کہتا ہوں کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں شہاب الدین مزاری رجحان سے۔ اچھا شہاب بھائی، آپ ملتان سے ہیں، آپ نے پہلے بھی کال کی تھی، ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھا لی، اس سے آپ مجھے سمجھ نہیں پائیں گے، میں آپ کو سمجھ نہیں پاؤں گا۔ کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ دسو جی۔ ہیلو ہاں جی آواز آتی پی ہے جی، دسو۔ چلو پھر کوئی نہیں، دوبارہ کال کر لو جی۔ کون اور دوسرا کالر لے لیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال پوچھتے ہیں شہاب صاحب؟ سر سوال یہ ہے کہ 23 مارچ آج کا دن ہے، آج ہم ماشاءاللہ اچھے طریقے سے منا رہے ہیں، آپ کا پروگرام بھی بہترین گیا، تو اس طرح کے پروگرامات منانا اور فلسطین کے جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج صبح پریڈ بھی ہوا، وہ بھی ہم نے دیکھا، اس کے متعلق پھر شریعت کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامات منا سکتے ہیں اور پھر ساز گانے وغیرہ اور یہ سب کچھ؟ ٹھیک ہو گیا شہاب صاحب، دیکھتے رہیے پروگرام، آپ کے سوالوں کے جواب ایک دن مل جائیں گے، آپ کو پتہ ہے۔ واٹس ایپ پہ ہم آتے ہیں جواب لینے کی، بلکہ سوال لینے کی اس کوشش میں میں کہتا ہوں کہ جو آ چکے ہیں ان کو پہلے پلے کرتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے تمام علماء کرام سے کہ سائنس کہتی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے سورج کے گرد، لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ ہم کلپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام بچوں سے فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ وہ ٹھہری ہوئی ہے، سورج گردش کرتا ہے۔ اب یہ جو ٹکراؤ آ رہا ہے سائنس کے علم میں اور یہ علماء کرام جس طرح بیان فرما رہے ہیں، تو قرآن کی روشنی میں کسی آیت کا حوالہ دے کے وضاحت فرمائے علماء کرام کے
کیا زمین واقعی ٹھہری ہوئی ہے؟ میں ٹھہرا رہا زمین چلنے لگی، کیا ہے یہ سائنس کا اور دین اسلام کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے مفتی صاحب؟ دیکھیے، ایک گزارش تو یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جب یہاں بات ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اس میں تقسیم کرنے کے بجائے ہم قائد اعظم کو مسلمان ہی رہنے دیں۔ جو تاریخی حقیقت ہے وہ تاریخی حقیقت ہے، لیکن وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کے رہنما تھے اور اتنے بڑے بڑے اکابر ان کے ساتھ رہے، اور لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نبی علیہ السلام کے ساتھ خواب میں بھی دیکھا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ انہوں نے وہ محسن پاکستان ہیں، وہ محسن اسلام ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور زیادہ وہ الجھاؤ میں پڑتے نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا دستور وہ اسلامی ہی ہوگا۔ تو جو سوال کیا گیا، دیکھیے بعض دفعہ سائنس کی چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، بعض دفعہ کوئی بزرگ ہمارے لکھ کے چلے جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ دی ہو تو وہ بعد میں جو ہے نا وہ اس فتوے سے آدمی ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ جو ہے وہ اگر حقائق یہ ہیں کہ واقعتاً زمین گھومتی ہے تو ہمیں ماننے میں حرج کیا ہے، تو یہ مان لینا چاہیے، اور اس کے خلاف جانے میں بھی کوئی جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، بس مسئلے کو مسئلے کی حد تک دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، آپ سے کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے، کیا فرمائیں گے؟ سر جی محمد جیوید بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی مسئلہ نہیں یہ، مجھے کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے پیسے دے 20,000 یا 40,000 اور میرے پاس بالکل نہ ہو، میری مدد کر دے، مجھے اس میں فطرہ نہ دینا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، ان کے پاس امداد کے پیسے آئے، اس میں سے میں سوال لے رہا ہوں، سوال آپ ذرا سنیے گا۔ تو مفتی صاحب وہ جو قرض کے طور پہ انہوں نے پیسے لیے یا انہوں نے کسی سے مانگے، اس میں فطرانہ ہوگا؟ میس کی طرف آنے سے پہلے وہ جو زمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ بعض اوقات اگر حرکت کا تصور ہے تو وہ اور جہت سے، اور سکون کا تصور ہے تو وہ اور جہت سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنائے۔ تو میخیں کیوں تھیں؟ کہ زمین ٹھہری رہے۔ اب اپنی ذات کے لحاظ سے تو زمین ٹھہری ہوئی ہے، لیکن اپنے جسے کہتے ہیں محل وقوع، یا اس میں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کا جو قرآن کا تصور ہے، اپنے مدار میں وہ متحرک ہے۔ اب یہ جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر جو چیز پڑی ہے وہ ساکن ہے، لیکن اگر اس کو پورے کو آپ گھمائیں گے تو ساتھ وہ بھی حرکت میں آئے گا۔ تو اگر ایک ذات کو دیکھیں تو وہ ساکن ہے، اور اگر اس کے مدار کو دیکھیں تو وہ متحرک ہے، اس میں کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا ہے، اگر کسی بندے کے پاس اتنی رقم کسی نے زکوٰۃ کی یا فطرانے کی اس کو دے دی کہ وہ خود صاحب نصاب ہو گیا، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں صاحب نصاب جو ہے وہ سال گزرنے کے بعد ہوگا۔ تو اگر پہلے وہ غریب تھا، کسی نے اتنی زکوٰۃ دی کہ اس کے بعد سال گزرنے کے بعد پھر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جو وہ نصاب والا ہے، تو اب اپنی اس رقم پر وہ زکوٰۃ اور باقی معاملات وہ نکالے گا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے، کیا فرمانے لگے ہیں؟ سر، میرا نام آصف اسلم ہے، میں کراچی سے ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی وہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بندہ جو ہے یہ سحر کا جو ہے وہ سحری کر لے، اور جو ہے یہ سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس سے پہلے وہ سو جائے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ پتہ کرنا تھا کہ اس کا جو ہے وہ روزہ صحیح ہوگا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک اور کالر بھی لے لوں، آسان اور عمدہ سوال بھی آپ کا۔ نہیں وہ اس پہ کام رہتے ہیں نا، ہم آگے بھی بڑھیں گے۔ جی کون صاحب ہیں؟ جی دوسرے کالر کو بھی ہم لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم مرتضی جی بھائی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ سنیں ویسے کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ مرتضی کیا سوال پوچھیں گے؟ کال لگ گئی ہے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں نے پوچھنا مفتی حنیف قریشی صاحب سے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان نکاح کروانا اچھا نہیں رہتا، تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ بات سچ ہے یا لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں؟ ٹھیک ہے جی، لیتے ہیں یہ سوال۔ پہلے علامہ صاحب سے میں جان لوں، سحری سے کچھ دیر پہلے سو گئے تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ اگر اس پر کوئی اور عمل فرض نہیں تھا، جیسے واجب غسل ہے، اور وہ سو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس نیت ہونی چاہیے کہ میں روزے کی نیت کر چکا ہوں، اس کے بعد پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور وہ مسئلہ جو یہ ہے کہ اگر اذان ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اب یہ نہ سوچے چلو میں جلدی سے پانی پی لوں، کہ پھر یہ نہیں کر سکتا، وہ تو مطلق کلوز ہو گیا۔ اور وہ جو شریعت کا ان سے سوال کیا گیا، میں بتاؤں
عورتوں کی شریعت میں بہت کچھ ہوتا ہے, شریعت اسلام میں بہت کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ جواب دے دیجیے گا. دیں گے قریشی صاحب, وہ انہوں نے خاص طور سے آپ سے نام لے کے کہا. لیکن نکاح کرنے کے لیے یہ شادی کرنے کے حوالے سے کوئی شریعت نے ٹائم مقرر نہیں کیا ہے کہ جی فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں اور فلاں کو نہیں کر سکتے. باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عرفی ہوتی ہیں یا اخلاقی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی تاریخ رکھی ہوتی ہے, قریب میں فوتگی ہوتی ہے, اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے. جی جی. تو اس حوالے سے یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ چھوٹی عید سے لے کر بڑی عید کے درمیان اگر کوئی آپ شادی کریں تو اس میں نحوست ہے. اگر 12 ربیع الاول والے دن بھی شادی کریں نا, جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ برکت والا دن ہے, حضور کی ولادت والا دن ہے, اور اگر شریعت کے اوپر نہ چلے نا شوہر اور بیوی, تو وہ بے برکتی لازمی ہوگی. کیا بات, خوبصورت پیغام کیا. یہاں سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. کون سا آپ کہاں سے؟ سر راشد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی بردر, کیا فرمائیں گے؟ سر سوال یہ ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ مکہ میں 13 سال اور 10 سال مدینہ میں نازل ہوا ہے, جبکہ قرآن کی ترتیب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مدنی اور مکی اور مدنی اور مکی, تو یہ ترتیب کے لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے بندہ. آپ ترتیب کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. میں دوسرا کالر بھی لوں گا اور اس کے بعد مفتی فتح زبان صاحب سے اس سوال کا جواب لوں گا. کون سا آپ کہاں سے, کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم. جی مہربان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں ذاکر صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی صحیح ہیں, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں صحیح ہوں, آواز بھی آپ کو آ رہی ہے صحیح ذاکر صاحب؟ جی 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 آ رہی ہے. سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. وہ سوال کیا ہے سر؟ یہ پوچھنا تھا, حج میں جو نمازیں جو اکٹھی پڑھی جاتی ہیں, تو یہ پوچھنا تھا یہ قاری خلیل الرحمان سے کہ اگر نمازیں وقت پہ ہی پڑھی جا سکتی ہیں, وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے, تو عصر کی نماز وقت سے پہلے وہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پہلے مفتی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں, جو پہلا سوال آپ کے حصے میں آیا ہے. پہلا سوال کیا تھا؟ قرآن کی ترتیب اور نزول, شان نزول اور اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس پر بات ہو چکی تھی کہ قرآن کریم جو ہے اس کے نزول کے لیے 2 طرح کے صیغے استعمال کیے گئے, ایک انزلہ کا باب افعال سے, ایک نزلہ کا باب تفعیل سے. انزلہ کا مطلب ہوتا ہے یکبارگی نازل کرنا, اور نزلہ کا مطلب تدریجن, مکی اور مدنی تدریجن نازل کرنا. اب اس میں 2 صورتیں, ایک یہ کہ بھائی جو صورتیں پوری یا اس کا اکثر حصہ مکے میں نازل ہوا اس کو مکی صورت کہتے ہیں, اور جو صورتیں پوری یا اس کا اکثر حصہ مدینے میں نازل ہوا تو وہ مدنی صورتیں. قرآن کریم کے اس مصحف میں اس وقت جو ہمارے سامنے ترتیب ہے 114 صورتوں کی, تو نزول کے اعتبار سے یہ ترتیب نہیں تھی. نزول کے اعتبار سے ترتیب الگ تھی. یہ احکامات کے اعتبار سے اور آسانی کے اعتبار سے اجماع امت سے اس مصحف کو تیار کیا گیا تھا, جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد پورے صحابہ کی ایک ٹیم تھی جنہوں نے اس کو ترتیب دیا تھا. خوبصورت ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آیا سوال, کہتے ہیں عصر کی نماز پہلے کیوں پڑھتے ہیں اگر نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو نزول قرآن کے حوالے سے مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم ہے, پبلک کے سمجھنے کے لیے اس کو یوں آسان بتایا جائے کہ ہجرت سے پہلے جو حصہ قرآن کا نازل ہوا وہ مکی ہے, اور ہجرت کے بعد جو نازل, چونکہ صرف مدینے اور مکے 2 شہروں میں نازل نہیں ہوا, جنگوں میں بھی نازل ہوا, سفر میں خیبر میں نازل ہوا, کہیں بھی نازل ہوا. ہجرت سے پہلے جو نازل ہوا وہ مکی حصہ ہے, اور جو آپ کی ہجرت کے بعد جب آپ مدنی ہو گئے جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی حصہ ہے. پہلی بات یہ کہ پہلے سے انہوں نے یہ بھی فتویٰ لگا دیا کہ ہم وقت سے پہلے کیوں نماز پڑھتے ہیں عصر کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہمارے نزدیک معتبر ہے اس حوالے سے, ورنہ تو قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مومنوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے, نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد, اپنے وقت میں فرض ہے. اور ظہر کا جو وقت ہے پہلا, جب سورج ڈھل جائے, زوال ختم ہو, ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا 1 مثل تک. 1 مثل تک. 1 مثل وہ ہوتی ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک میٹر ایسے کھڑا کر دیا سیدھا, جب اس کا سایہ اس 1 میٹر کے برابر ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں 1 مثل. تو احناف کے ہاں ہے کہ جب یہ ڈبل ہو جائے, 2 مثل, یعنی 2 مثل ہو جائے,
تو ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ جب ایک مثل سایہ اس کا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم، عصر کا وقت شروع۔ رمضان عرفان